بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 65 ہے اور اس سبق میں ہم ایک اور فصل شروع کرتے ہیں، فصل فی الطلاق قبل الدخول۔ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے اس کو طلاق دینے کی صورتیں۔ تو غیر مدخول بہا عورت کو 3 طلاقیں کبھی اکٹھی دی جاتی ہیں اور کبھی 3 طلاقوں کو متفرق الگ الگ الفاظ میں دیا جاتا ہے۔ تو ان کا حکم آج ہم جانیں گے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں ان کا کیا حکم ہے، الگ الگ دی جائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ تو اس فصل کا خلاصہ اگر ایک نظر میں ہم دیکھیں وہ یہ بنے گا، اس فصل میں 3 چیزیں ہیں، 2 ابحاث ہیں اس کے اندر اور ایک خاتمہ ہے۔ ایسے اول غیر مدخول بہا کو 3 طلاقیں اکٹھی یا متفرق دینا، پھر اس ضمن میں 4 تفریعات بھی ذکر کی جائیں گی اور وہ 4 تفریعات اس طور پر ہوں گی کہ غیر مدخول بہا کی جو طلاق ہے اس کو 4 حروف کے ساتھ ملایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ظرف کے ساتھ، کبھی حرف قران کے ساتھ یعنی مع کے ساتھ، کبھی شرط کے ساتھ، اور اس طریقے سے الفاظ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے۔ ان سب کے ہم انشاءاللہ حکم کو بھی جانیں گے اور یہ 4 تفریعات ہوں گی۔ ایسے ثانی کنائی طلاق کے بارے میں ہے کہ طلاق کنایہ، چونکہ باب ایقاع طلاق چل رہا ہے نا، تو باب ایقاع طلاق میں چند فصول تھی، تو اس میں طلاق صریح کا ذکر پہلے ہوا اور اب اس فصل کے اندر جو دوسری بحث آئے گی اس میں طلاق کنائی کا ذکر ہوگا اور اس کی کچھ صورتیں ذکر کی جائیں گی اور طلاق کنایہ کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ خاتمہ ایک ایسے مسئلے پر مشتمل ہے کہ اس میں ایک کلمے کو بار بار ذکر کر کے اس میں متعدد نیتیں کی جاتی ہیں تو ان کا ذکر ہوگا۔ فصل فی الطلاق قبل الدخول اذا طلق الرجل امرأته 3 قبل الدخول بها وقع عليها۔ اس سے پہلی بات کہ غیر مدخول بہا عورت پر 3 طلاقیں اگر دی جائیں تو جب اکٹھی دی جائیں گی یا متفرق دی جائیں گی۔ اگر اکٹھی ایک ہی کلمے میں دی جائیں تو اکٹھی ایک ہی کلمے کے ساتھ وہ ساری کی ساری اس پر واقع ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھی اپنی بیوی کو بستری سے پہلے 3 طلاقیں دیتا ہے وقع علیہ تو یہ 3 طلاقیں اس پر واقع ہو جائیں گی۔ ان الواقع مصدر محذوف، حقیقت میں جو واقع ہونے والا یعنی طلاق واقع ہونے والی جو ہوتی ہے وہ مصدر ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے، اور معنی یہ ہوتا ہے یعنی تقدیری عبارت اس طرح ہوتی ہے کہ انت طالق طلاقا ثلاثا، تو یہ طلاق مصدر محذوف ہوتا ہے، وہ حقیقت میں ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ماقبل میں کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ فلم یکن قولہ انت طالق ایقاعا علی حدۃ، تو ایسا نہیں ہوگا کہ انت طالق الگ طور پر طلاق کا واقع کر رہا ہو، بلکہ ثلاثا جب عدد ذکر کر دیا جائے، قبل میں بار بار ذکر ہوا ہے، جب عدد ذکر کر دیا جائے تو پھر طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کا تعلق عدد کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں پر انت طالق ان کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ثلاثن کے ساتھ تعلق ہوگا، ثلاثن یعنی طلاقاً ثلاثن یہ اس کی صفت بن رہا ہوتا ہے، تو لہذا گوئے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے رہا ہے، فیقعن جملتاً یہ اکٹھی واقع ہو جائیں گی۔ فإن فرق الطلاق، اگر طلاق کو مفرق یعنی متفرق طور پر دے رہا ہے، 3 الفاظ کے اندر دے رہا ہے، انت طالق 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 اس طریقے سے، تو بانت بالاولی، چونکہ عورت غیر مدخول بہا ہے تو پہلی طلاق کے ساتھ ہی وہ جدا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی، ولم تقع الثانیۃ والثالثہ، دوسری اور تیسری واقع ہی نہیں ہوگی کیونکہ دوسری اور تیسری کا وہ محل ہی نہیں رہی، کیونکہ غیر مدخول بہا عورت ایک ہی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے۔ وذلك مثل ان يقول انت طالق 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 لان كل واحد ایقاع على حدۃ، کیونکہ ہر ایک طلاق یہاں پر یہ ہر ایک لفظ یہ طلاق کو واقع کرنے کی مستقل طور پر صلاحیت رکھتا ہے، تو لہذا کیونکہ اس سے الگ طلاق مراد ہے، اس سے الگ، اس سے الگ، تو پہلی طلاق سے
جدا ہو جائے گی، اگلی دو کا مال نہیں رہے گا۔ اذا لم یذکر فی آخر کلامہ ما یغیر صدرہ حتی یتوقف علیہ، فرماتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی یہاں پہ کلام کے آخر میں کوئی جملہ ذکر نہیں کیا جو اس کے پہلے یعنی کلام کے شروع کے کلام کے صدر کو تبدیل کر سکے، یہاں تک کہ پھر ہم یہ کہیں کہ بھئی کلام کا جو شروع ہے آخر پر موقوف ہے۔ اگر اس طرح کہتا ہے طالقن 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 ان دخلت الدار، جیسے کہ آگے مسائل آ رہے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان دخلت الدار کے ساتھ اس نے اس پورے کلام کو کہ اب آپ کو طلاق ہے، شروع میں تو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ ابھی طلاق دے رہا ہے، اور آخر میں ان دخلت الدار سے اپنے کلام کو تبدیل کر دیا کہ جب تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ تو گویا کہ آخر کلام صدر کلام کو تبدیل کر رہا تھا، تو اس لیے پھر یہاں پہ اکٹھی وہ موقوف ہوں گی دخول دار کے ساتھ۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس کے آخر کلام صدر کلام کو تبدیل نہیں کر رہا، تو لہٰذا جب نہیں کر رہا تو یہ تینوں الگ الگ واقع ہوں گے۔ فتقع الاولی فی الحال، پہلی تو ابھی بھی واقع ہو جائے گی، فتصادفها الثانیۃ وہی مبانۃ، بس عورت کو جب دوسری طلاق پہنچے گی تو وہ آگے سے جدا ہو چکی ہوگی۔ یہ تو تھا تین طلاقیں دینا اکٹھی یا جدا جدا کر کے۔ کذا اذا قال لها انت طالق واحدۃ وواحدۃ وقعت واحدۃ وقعت واحدۃ، اگر یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے ایک اور ایک، یہاں پر دیکھیں وہ حرف عطف کے ساتھ یہ لا رہا ہے، گویا کہ یہ ایک حرف عطف کے ساتھ بیچ میں حرف عطف لے کر آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی گویا کہ الگ الگ کر دیا اس نے، واحدتاً و واحدتاً، تو پہلی کے ساتھ طلاق واقع ہو جائے گی، دوسری کا وہ مال نہیں ہوگی۔ لما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ انہا بانت بالاولی، پہلے سے ہی وہ جدا ہو جائے گی۔ لو قال لها انت طالق واحدتاً فماتت قبل قوله واحدتاً، اس نے کہا انت طالق، اور ابھی واحدتاً کا لفظ نہیں بولا تھا کہ وہ عورت فوت ہوگی، اس کو صدمہ ایسا ہوا کہ مجھے طلاق دے دی تو اٹیک ہو گیا اس کو۔ واحدتاً کا لفظ اس نے جب منہ سے نکالا تو عورت پہلے سے فوت ہو چکی تھی، تو کانا باطلا، تو اس کی یہ طلاق ہی باطل شمار ہوگی، کیونکہ لأنہ قارن الوصف بالعدد، کیونکہ یہاں پہ طالقن تو عدد کے ساتھ اس نے ملا دیا ہے۔ تو عدد کے ساتھ ملایا تو ہم نے پہلے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جب عدد ذکر کیا جائے تو طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کا تعلق عدد کے ساتھ ہوتا ہے، اور عدد ایسے وقت میں بولا ہے کہ جس وقت عورت اس کا محل ہی نہیں رہی، کان الواقع هو العدد، بس واقع ہونے والی طلاق عدد ہوگی۔ فاذا ماتت قبل ذکر العدد، پس جب عدد کے ذکر کرنے سے پہلے وہ فوت ہوگی تو فات المحل قبل الايقاع فبطل، لہذا گویا کہ محل فوت ہو چکا ہے طلاق کے واقع ہونے سے پہلے ہی پہلے، فبطل، لہذا طلاق کی باطل ہو جائے گی اور کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا۔ وَقَذَا اِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، اسی طریقے سے بھی یہی حکم ہوگا کہ جب وہ کہتا ہے کہ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، مثلا أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ کہا اور ثِنْتَيْنِ کا لفظ ابھی بولا نہیں تھا کہ أَنْتِ طَالِقٌ کہتے ہی عورت فوت ہوگی، یعنی جب عورت کو أَنْتِ طَالِقٌ کہا اور اس نے سنا تو فوت ہوگی، اور پھر بعد میں مرد نے ثنتین کہا، بعد میں ثلاثن کہا۔ ان تینوں مسئلوں کے اندر واحدتاً کا لفظ بولنے سے پہلے عورت فوت ہوگی، ثنتین کا یا ثلاثن کا، تو تینوں صورتوں میں یہ طلاق باطل شمار ہوگی، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ هذه یعنی یہ تینوں مسائل تجانس ما قبلها، ما قبل کے ساتھ یہ مجانس ہیں یعنی ہم جنس ہیں، ما قبل یعنی وہی پہلا مسئلہ من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو تین طلاقیں دیں قبل دخول بہا، تو چونکہ عدد کا ہی اعتبار ہے تو لہذا تینوں کی تینوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی، اور اگر متفرق دے گا تو پہلی واقع ہوگی، باقی دو کا وہ حال نہیں رہے گی۔ اس معنی کے اعتبار سے دونوں اس مسئلے کے اندر بھی اور اگلے تینوں مسئلوں کے اندر بھی عدد کے اوپر سارا انحصار ہے، لہذا عدد کو اگر عورت نے سنا نہیں ہے اور اس سے پہلے وہ فوت ہو چکی ہے تو لہذا طلاق باطل ہوگی۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اعتبار تو دونوں جگہوں پر عدد کا کیا ہے، ان تینوں مسائل کے اندر بھی اور یہاں پر بھی، لیکن فرق یہ ہے یہاں پر تینوں یعنی عدد کا، یہاں پر جب عدد تین کا ذکر کیا
تو وہ اکٹھی عورت پر واقع ہو گئی اور وہاں پر واقع نہیں ہوئی کیونکہ عورت اس کا محل نہیں ہے. لیکن اس اعتبار سے یہ دونوں ہم جنس مسائل ہیں، یہ مسئلے بھی اور اگلے 3 مسئلے بھی، تینوں جگہ پر، اس جگہ میں بھی اور یہاں پر بھی ہم نے عدد کا اعتبار کیا ہے، اور سارا مسئلہ عدد کے اوپر کھڑا ہے، پیچھے وصف کے اوپر کھڑا نہیں ہے. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ وَبَعْدَهَا وَاحِدَةٌ فَقَعَتْ وَاحِدَةٌ. کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، ایک طلاق، ایک ایسی طلاق جو ایک طلاق سے پہلے ہے، اس کے بعد ایک اور طلاق بھی دوں گا لیکن ابھی ایک ہے. وَبَعْدَهَا وَاحِدَةٌ، یا ایک طلاق ایسی ہے اس کے بعد ایک اور ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی، چونکہ عورت غیر مدخول بہا کا تذکرہ چل رہا ہے، تو غیر مدخول بہا عورت تو یہاں پر یہ 2 طلاقیں دینا چاہتا ہے، تو لہٰذا ایک طلاق واقع ہو جائے گی، دوسری کا وہ محل ہی نہیں رہے گی. تو یہاں سے وہ 4 تفریعات میں سے پہلی تفریع شروع ہو گئی ہے کہ طلاق غیر مدخول بہا کی اس کو 4 حروف میں سے کسی کے ساتھ ملائے اور طلاق کو جدا جدا کرے، تو 3 اگر اکٹھی ہوں تو ہم نے کہا واقع ہو جائیں گی، لیکن ان کو الگ الگ کرے تو الگ الگ کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ بغیر حرف عطف کے طالقن 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 اس کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد حرف عطف کے ساتھ یعنی حرف واو کے ساتھ تو طالق واحدتن و واحدتن اس کا حکم ذکر ہوگا کہ ایک واقع ہو جائے گی دوسری نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر بیچ میں ذکر ہو گیا کہ واحدتن کا لفظ بولا یا سنتینی کا، لیکن عورت اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی تو سارا کا سارا باطل ہو جائے گا کیونکہ عدد کے اعتبار ہے. اب یہاں سے وہ پہلی تفریع شروع ہو گئی ہے کہ حرف ظرف کے ساتھ طلاق غیر مدخول بہا کی اس کو ملا دیا ہے. حرف ظرف کے ساتھ ملائے گا تو اس صورت کے اندر عورت پر کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ تو اس میں 4 صورتیں ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں 2 تو یہ ہوگی واحدتن قبل واحدتن یا انت طالقن واحدتن بعدها واحدتن، 2 صورتیں، اور تیسری صورت یہ نیچے ہے انت طالقن واحدتن قبلها واحدتن، تیسری صورت ہوگی. اور اسی طریقے سے چوتھی صورت یہ ہو جائے گی کہ انت طالقن واحدتن بعد واحدتن. تو ان 4 صورتوں کو ہم ایک اصولوں کی ہم اس کو سمجھتے ہیں اور پھر یہاں کا ترجمہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. حرف ظرف کے ساتھ ملانے کی 4 صورتیں اور 2 اصول. سب سے پہلی صورت انت طالق واحدتن قبل واحدتن، کہ تو طلاق والی ہے، ایک طلاق، ایک ایسی طلاق جو ایک طلاق سے پہلے ہے. ابھی تک ایک طلاق دے رہا ہوں اور ایک اس کے بعد دوں گا، ابھی تک وہ دی نہیں ہے، ایک صورت. نمبر 2 انت طالق واحدتن بعدها واحدتن، تو طلاق والی ہے ایک ایسی طلاق کہ اس کے بعد ایک دوسری طلاق بھی ہوگی. نمبر 3 انت طالق واحدتن قبلها واحدتن، تو یہ طلاق ہے ایک ایسی طلاق اس سے پہلے ایک اور طلاق ہے. اور نمبر 4 انت طالق واحدتن بعد واحدتن، یہ ایک طلاق ہے ایک کے بعد. اب ان 4 صورتوں کے اندر اصول کچھ 2 وضع کر لیتے ہیں تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو 2 اصول ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حرف ظرف جب ہا ضمیر کے ساتھ مقید کیا جائے، یہ قبل اور بعد یہ حرف ظرف ہیں، ان کے ساتھ اگر ہا ضمیر کو ملایا جائے، یہ جیسے ہا ضمیر ہے دیکھیں تو اس کو ہا کنایہ بھی کہتے ہیں، تو یہ ظرف بعد کے لیے صفت ہوگا، بعد والی طلاق کے لیے صفت ہوگا جب اس کے ساتھ ہا ضمیر مل جائے. جیسے کہ انت طالق واحدتن بعدها واحدتن، اب یہاں پہ بعدها واحدتن ہے تو یہ ظرف اس اگلی طلاق کی صفت بنے گا، پہلے والے کی نہیں بنے گا. اس طرح کہیں گے کہ تجھے ایک طلاق ہے اس کے بعد ایک دوسری طلاق ہے، یعنی اس کے بعد ایک دوسری طلاق ہے، تو یہ دوسری طلاق جو ہے نا واحدتن، یہ اس کی صفت بنے گا. تو یہاں پہ یاد رکھیں صفت سے مراد وہ نحوی صفت نہیں ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ہو، یہاں پہ معنوی صفت مراد ہے کہ اس بعد ہا جب اس کے ساتھ ضمیر لگے گی تو پھر یہ بعد سے کیا مراد ہوگا؟ تو فرماتے اس سے اگلی جو طلاق ہے وہ مراد ہوگی، پہلے والی نہیں ہوگی. تو جیسے آپ کو ایک ایسی طلاق ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری طلاق ہے، تو لہٰذا یہ دوسری طلاق جو ہے اس کی یہ صفت بن رہا ہے.
انت طالق واحدتن قبلہا واحدن، آپ کو ایک ایسی طلاق ہے کہ اس سے پہلے ایک طلاق ہے، اس سے پہلے ایک طلاق ہے، تو مطلب قبلہا واحدن یہ پورا جملہ ہے، اور یہ اگلا جملے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پیچھے کے ساتھ اس کا نہیں ہے، قبل کا تعلق اس واحدتن کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، ایسا ہے کہ ایک طلاق پوری ایک شمار کی جا رہی ہے، اور یہاں پر ایک بعد میں ایک طلاق پوری شمار کی جا رہی ہے۔ اگر ہا ضمیر کے ساتھ مقید نہ کیا جائے تو ما قبل کی صفت بنے گا، جیسے کہ انت طالق واحدتن قبل واحدتن، آپ کو ایک طلاق ہے، ایسی طلاق کہ جو ایک سے پہلے ہے، ایسی طلاق جو ایک سے پہلے، اس پہلی طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ طلاق ایسی ہے جو ایک طلاق سے پہلے ہے، اب اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا بلکہ اس کا ہو رہا ہے، قبل جو ہے اس کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں انت طالق واحدتن بعد واحدتن، آپ کو ایک طلاق ہے، ایسی طلاق کہ جو ایک کے بعد ہے، اس طلاق کو بعد ہونا بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک طلاق کے بعد یہ طلاق ہے، تو یہاں پہ بعد جو ہے وہ ما قبل کی صفت بن رہا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہوا۔ دوسرا اصول، زمانہ ماضی کی طرف اگر طلاق کو منسوب کر رہا ہے تو اس کی وسعت میں نہیں ہے کہ زمانہ ماضی میں جا کر طلاق دے، لہذا زمانہ ماضی کی طرف طلاق منسوب کرنا کہ کل تو، گزشتہ کل تو طلاق والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ابھی طلاق دے رہا ہے، لہذا ابھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ترجمہ دیکھیں کہ ولو قال، اگر کہتا ہے کہ انت طالق واحدتن قبل واحدتن، کہ تو طلاق والی ہے ایک طلاق جو ایک سے پہلے ہے، او بعدہا واحدتن، ایک طلاق والی ہے تو جو جس کے بعد ایک طلاق ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ والاصل، ضابطہ وہی جو ہم نے ذکر کیا وہی ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ انہ متى ذکر شیئین، اگر دو چیزیں ذکر کرے یعنی دو طلاقیں ذکر کرے، وادخل بینہما حرف الظرف، اور ان کے بیچ میں حرف ظرف کو داخل کرے، تو دو حال سے خالی نہیں۔ ان قرنہا بہاء الکنایہ، اگر ہائے ضمیر یعنی ہائے کنایہ کے ساتھ اگر اس کو ملا رہا ہے یعنی اس ظرف کو، تو کان صفتا للمذکور آخرا، تو وہ ظرف صفت بنے گا، صفت معنوی بنے گا اس طلاق کی جو بعد میں ذکر کی جا رہی ہے آخرا، جیسے کہ آپ ایک قول کہ جاءنی زید قبلہ عمر، آیا میرے پاس زید اس سے پہلے عمر آیا، تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ عمر کی صفت ہے قبل، کہ عمر جو ہے وہ اس سے پہلے آ چکا تھا، تو قبلیت کی جو کے ساتھ جو موصوف ہے وہ عمر ہے، زید نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ يَقْرِنْهَا بِهَا الْكِنَایَہ، اگر دوسری صورت کے اگر کنایہ یعنی ہائے ضمیر کے ساتھ نہیں ملا رہا اس حرف ظرف کو، تو کان صفتن، تو پھر یہ حرف ظرف صفت بنے گا للمذکور اولا، شروع میں جو مذکور ہے اس کے لیے، جیسے کہ یہ مثال ہے کہ جاءنی زید قبل عمر، آیا میرے پاس زید عمر سے پہلے، تو یہاں پر قبلیت زید کی صفت بن رہی ہے کہ زید پہلے آیا ہے۔ وَإِقَاءُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي إِيقَاءٌ فِي الْحَالِ، اگلا اصول کہ طلاق کو ماضی کے اندر واقع کرنا یہ حال کے اندر واقع کرنے کے مترادف ہے۔ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ لَيْسَ فِي وَصْفِهِ، ماضی کی طرف جا کر طلاق کو منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ تو گزشتہ کل طلاق میں تجھے دیتا ہوں، گزشتہ کل طلاق تو کیسے دے سکتا ہے؟ طلاق کا مطلب ہوتا ہے اباحت کو اٹھانا، جو رفع قید نکاحی اس کو اٹھانا، تو کل عورت آپ کے اوپر مباح تھی، آج جا کر آپ گزشتہ کل کی طرف وہاں پہ جا کر اپنی اباحت کو جو آپ استعمال کر چکے ہیں اس کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو آپ کی وسعت میں نہیں۔ فالقبلیۃ فی قولہ انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، اب آتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف کہ یہ جو انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ کے اندر جو قبلیت کی صفت ہے، تو یہ قبلیت کی صفت پہلی طلاق کی ہے، یعنی آپ کو ایک طلاق ہے، ایسی طلاق کہ جو ایک طلاق سے پہلے ہے، یعنی یہ پہلی طلاق کے اندر قبلیت کی صفت پائی جا رہی ہے کہ یہ پہلے ہوگی۔ فتبین بالاولی، لہذا پہلی سے عورت جدا ہو جائے گی، دوسری کا وہ محل نہیں رہے گی کیونکہ غیر مدخول بہا ہے۔ فلا تقع ثانیہ والبعدیۃ فی قولہ بعدہا واحد، یہاں پہ بعدیت جو ہے بعدہا واحد کے اندر یہ دوسری کی صفت بنے گی چونکہ ہا ضمیر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، صفت للأخیرۃ فحصلت الابانۃ بالاولی، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو ایک طلاق ہے، ایسی طلاق کہ اس کے بعد ایک طلاق ہے، تو یہاں پہ بعدیت کی صفت اس دوسری طلاق کے لیے ہے، تو لہذا پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، دوسری کے لیے وہ محل نہیں رہے گی، لأن القبلیۃ سے فحصلت الابانۃ بالاولی۔
تو پہلی طلاق سے بائن ہونا اس کا حاصل ہو جائے گا. ولو قال اگر کہتا ہے انت طالق، تیسری صورت ہے واحدتن قبلها واحدتن، آپ کا ایسی طلاق ہے کہ اس سے پہلے ایک طلاق ہے. تو یہاں پہ قبلیت دوسری طلاق کی اس کی صفت ہے. تو تقع سنتانی، یہاں پہ دو طلاقیں واقع ہوئی کیوں لأن القبلیۃ صفۃ للثانیۃ، یہاں پہ قبلیت جو ہے وہ دوسری طلاق کی صفت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دوسری طلاق جو ذکر کر رہا ہے یہ اس پہلی سے بھی پہلے ہے. جب پہلے ہے تو یہ اس کے بعد واقعہ کر رہا ہے. تو جب پہلے ہے تو پہلے کا مطلب یہ کہ ماضی کے اندر طلاق کو منسوب کر رہا ہے. تو ماضی کے اندر طلاق کو منسوب کرنا وہ حال کے اندر گوئے کہ طلاق دینا ہے. تو لہٰذا یہ بھی جمع ہو جائے گی اسی کے اندر، اور ساتھ ساتھ واحدتن بھی جمع ہو جائے گی حال میں. تو لہٰذا دو ہوگی تو دو اکٹھی واقعہ ہو جاتی ہیں غیر مدخول بہا پر. لاتصال یا بحرف الکنایہ، قبلیت چونکہ دوسری کی صفت ہے کیونکہ حرف ضمیر کے ساتھ متصل ہے، اس وجہ سے فاقتضى ایقاعها فی الماضی، بس یہ تقاضا کرتا ہے اس کا واقعہ ہونے کا فی الماضی، ماضی کے اندر. یعنی یہ جو اتصال ہے حرف ضمیر کا قبل کے ساتھ اور ساتھ ساتھ دوسری کی صفت بننا ہے قبلیت کا، تو یہ تقاضا ایقاعها، تو یہ سب تقاضا کرتا ہے اس طلاق کے واقعہ کرنے کا فی الماضی، ماضی کے اندر. جب ماضی کے اندر یہ طلاق واقع ہو تو ماضی کے اندر طلاق کا واقع کرنا حال کے اندر واقع کرنا ہے. تو وَإِيقَاعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ، اور واحدتاً یہ جو ہے یہ فی الحال واقع کرنے کا تقاضا کرتا ہے. تو وہ کہ یہ طلاق ابھی واقع ہو رہی ہے، یہ ماضی کی طرف منسوب ہو رہی ہے. تو لیکن یہ کہ ان الایقاع فی الماضی ایقاع فی الحال ایضا، ابھی ہم نے اصول پڑھ دیا کہ ماضی کے اندر طلاق کو واقع کرنا وہ حال کے اندر واقع کرنا ہے. لہٰذا یہ بھی حال کے اندر ہو جائے گی، پہلے والے بھی حال ہی کے اندر ہو جائے گی. فیقترنانی فیقعانی، بس دونوں جمع ہو جائیں گی اور اکٹھی واقع ہو جائیں گی غیر مدخول بہا پر. وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدٍ، چوتھی صورت کہ تجھے ایک طلاق ہے، ایسی طلاق کہ جو ایک کے بعد ہے. تو یہاں پر بعدیت پہلی طلاق کی صفت ہوگی کہ یہ طلاق اس طلاق کے بعد ہے. تو یہاں پر بھی دو ہوں گی کیونکہ یہ طلاق پہلے دینا چاہتا ہے، گویا کہ پہلے اس کی خبر دے رہا ہے کہ ماضی کے اندر ہے اور اس کے بعد یہ ابھی دے رہا ہوں. لہٰذا یہ ماضی کے اندر واقع کرنا گویا کہ حال کے اندر واقع کرنا ہے، تو یہ بھی ادھر حال میں ہوگی، یہ بھی حال میں ہوگی. تو لہٰذا دونوں جمع ہوں گی تو دونوں واقع ہو جائیں گی. لأن البعدیۃ صفۃ للأولی، یہاں پر جو بعدیت ہے یہ پہلی کی صفت ہے. فاقتضى ایقاع الواحدۃ فی الأولی، تو لہٰذا یہ تقاضا کرے گی پہلی یعنی اس پہلی طلاق کی واقع کرنے کی فی الحال، وایقاع الاخری قبل هذه، اور اس دوسری طلاق کی واقع کرنے کا تقاضا کرتا ہے یہ جملہ قبل هذه، یعنی اس پہلی سے بھی پہلے. تو فتقترنان، دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گی. تو یہاں تک یہ چار صورتیں حرف ظرف کے ساتھ ملانے کی مکمل ہو چکی ہیں اور ان کے اصول بھی آپ نے سمجھ لیے ہیں. چلو اگلے سبق میں بقیہ تین تفریحات کہ مع کے ساتھ ملانا، حرف مع کے ساتھ ملانا اس کی کیا صورت ہوگی، اور اس طریقے سے حرف شرط کے ساتھ ملانے کی صورتیں، تو اس طریقے سے حرف عطف کے ساتھ ملانے کی آگے جو صورتیں، تو تین تفریحات مزید غیر مدخول بہا کی طرح کی وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.